بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے محکمہ اینٹی کرپشن کو وارنٹ گرفتاری پر ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا اور اینٹی کرپشن کی تفتیشی ٹیم کو نوٹس جاری کر کیس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ نے محکمہ اینٹی کرپشن کو وزیر داخلہ کی گرفتاری اور اس حوالے سے چھاپہ مارنے سے بھی روکتے ہوئے پیر 17 اکتوبر محکمہ اینٹی کرپشن کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پر کلر کار میں نجی سوسائٹی کے مالک سے رشوت میں 2 پلاٹ لینے اور غیر قانونی سوسائٹی کی رجسٹریشن کا الزام ہے۔ رانا ثناء اللہ اس وقت وزیر قانون تھے۔ اس کیس میں بیان ریکارڈ کرانے کے لیے اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹرز طلب کیا گیا تھا اور پیش نہ ہونے پر وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کر دی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے لیگ اسپنر عثمان قادر کی جگہ فخر زمان 15 رکنی قومی T20 ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کر لیا ہے۔ پی سی بی اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے لیگ اسپنر عثمان قادر کی جگہ بیٹر فخر زمان کو ICC T20 ورلڈ کپ کے 15 رکنی اسکواڈ کا حصہ بنا لیا ہے، جبکہ عثمان قادر بحیثیت بولر ریزرو کھلاڑی قومی اسکواڈ کے ہمراہ آسٹریلیا میں ہی رہیں گے۔ عثمان قادر 25 ستمبر کو انگلینڈ کے خلاف T20 انٹرنیشنل میچ کے دوران انجری کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ہیئر لائن فریکچر کی تشخیص ہوئی تھی۔ وہ 22 اکتوبر تک سلیکشن کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔ اس سے قبل فخر زمان ان 3 کھلاڑیوں میں شامل تھے جو ریزرو کرکٹر کی حیثیت سے پاکستان کے اسکواڈ میں شامل تھے۔ وہ شاہین شاہ افریدی کے ہمراہ ہفتے کے روز لندن سے پہنچ جائیں گے۔ پاکستان کو انگلینڈ اور افغانستان کے خلاف بلا ترتیب 17 اور 19 اکتوبر کو وارم اپ میچ کھیلنے ہیں۔ پیپل پارٹی نے اپنے بانی رکن اعتزاز احسن کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپل پارٹی نے اعتزاز احسن کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور پارٹی کی بنیادی رکنیت معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے پنجاب کی ایگزیکٹو کمیٹی آج ہی سفارشات پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو بھجوائے گی۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی کے آج اجلاس میں اعتزاز احسن کے بیانات کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی۔ انہیں پنجاب ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے شو کا نوٹس بھی بھجوایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اعتزاز احسن کے خلاف کارروائی کا فیصلہ آصف علی زرداری کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ بھارت میں سینکڑوں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد پر دعویٰ بولا گیا اور مسلمانوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد پر حملے کا واقعہ گراگرم شہر میں پیش آیا، جہاں 200 کے قریب ہندو انتہا پسندوں نے نماز کی ادائیگی کے دوران دعویٰ بولا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 روز قبل پیش آنے والے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، تاہم تاحال کسی شخص کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ درج FIR میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان گراگرم شہر کی مسجد میں عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک 200 کے قریب ہندو انتہا پسندوں نے حملہ کر دیا اور نماز ادا کرنے والے مسلمانوں کو مارا پیٹا، مسجد کے ہال کو تالا لگا کر انہیں جان سے مارنے اور گاؤں سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کے مقدمے میں لیگی رہنما جاوید لطیف کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی دہشت گردی کے 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کی۔ عدالت نے جاوید لطیف کے خلاف پشاور اور لاہور میں درج مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کی اور پولیس کو انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو صوبوں سے مقدمات کی تفصیل منگوانے کا بھی حکم دیا۔
मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत कम हो गई। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फ़ी तोला कीमत 800 रुपये कमी के बाद 1,47,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 686 रुपये कम होकर 1,26,286 रुपये का हो गया, जबकि आलमी सराफा में सोने का भाव $20 से कम होकर $1,656 फ़ी औंस है।